اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 51۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، الیہود، یہود کو، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، دوست، بعضهم، ان میں سے ایک، اولیاء، دوست ہیں، بعض، دوسرے کے، ومن، اور جس نے، یتولہم، دوست بنایا انہیں، منکم، تم میں سے، فإنہ، تو بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر یہود کے اس رویے کو بیان کیا کہ یہود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر اظہار تعجب بھی فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم بناتے ہیں تو پھر فیصلہ تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ اب اس کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث آپ پچھلی آیات کے اندر پڑھ کر آئے ہیں۔ واقعہ تھا خیبر کے یہودیوں کا، جنہوں نے آپس میں زنا کا ارتکاب کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ کیس آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگسار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس پر انہوں نے شور مچا دیا۔ اللہ پاک نے پھر دلائل کے انبار لگائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فیصلہ حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم انہیں اپنا دوست ہی نہ بناؤ، وہ اس لائق ہی نہیں ہیں، ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کا اخلاق اس قدر تباہ کن ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو ان کے برے اثرات تمہارے اوپر بھی پڑیں گے۔ سو ان کی مجلس سے، ان کی صحبت سے، ان کی کمپنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ پاک نے بڑا سخت حکم اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں دوست نہ بناؤ؟ اللہ پاک آگے اس کی وجہ بیان فرماتا ہے، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی آپس میں دوستیاں ہو سکتی ہیں، ان کے یارانے، ان کے رشتے، ان کے ناطے آپس میں ہیں، اگرچہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہود نصارہ کے دشمن، نصارہ یہود کے دشمن، مگر جب اسلام دشمنی کی بات آتی ہے، اسلام مخالفت کی بات آتی ہے، تو اس وقت وہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، اسلام کے خلاف آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ ادروائز ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ان کے آپس میں شدید قسم کے کلیشز ہیں، جھگڑے ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، ان کے عقائد کے اختلافات ہیں، ان کے نظریات کے اختلافات ہیں، مگر جب بھی اسلام دشمنی کی بات آئے گی وہ آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ تو جو تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کر سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف کس قدر عداوت بھڑک رہی ہے۔ وہ تمہارے پاس آ کر، تمہارے رازدان بن کر اور تمہارے آشنا بن کر تم سے راز لیتے ہیں، سو انہیں اپنے راز مت دو۔ ایک چیز ہے ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا،
وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ حسن کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ہماری دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے گہرے قلبی جذبات تعلقات وہ نہیں ہونے چاہیے، انہیں اپنا رازدان نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعید کے طور پر، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو انہیں اپنا دوست بناتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ انہیں اپنا دوست مت بنائیں۔ جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی دوستیاں قائم کرے، اپنے یارانے قائم کرے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اسلام ایک الگ نظریہ ہے، کفر ایک الگ نظریہ ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک قوم ہے، کفر ایک الگ قوم ہے، کفر ایک الگ نظریہ ہے، اسلام ایک الگ نظریہ ہے۔ یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کی آپس میں دوستیاں نہیں ہو سکتی، حق اور باطل آپس میں یکجا نہیں ہو سکتے، ان کا آپس میں تصادم ہی رہے گا، ان کا آپس میں کلیش ہی رہے گا، یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اسلام اسلام ہے، کفر کفر ہے۔ سو جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ پاک مومنوں کو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تمہارا شمار ظالم قوم میں ہو جائے گا، زمرہ مسلمین کے اندر تم شمار ہی نہیں ہوگے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں حکم تو اہل ایمان کو ہے، مگر یہ کون سے اہل ایمان ہیں؟ یہ اہل ایمان وہ ہیں جو زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرتے تھے، جن کا تعلق نفاق سے تھا، جو منافقین تھے۔ چونکہ ان کی دوستیاں، منافقین کی دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ تھیں، تو اللہ پاک ان منافقین کو فرما رہا ہے، اسلوب یہی ہے اللہ پاک کا، چونکہ وہ ظاہراً دعویٰ کرتے تھے اور ابھی ان کے نفاق سے پردہ چاک بھی نہیں کیا گیا تھا، انہیں اہل ایمان میں ہی شمار کیا جاتا تھا، تو اللہ پاک اہل ایمان کو ہی فرما رہا ہے۔ منافقین کو ان کے نفاق سے روکنے کا یہ ایک انداز ہے کہ اے منافقین، اللہ پاک نے مخاطب تو منافقین کو کیا مگر انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، یعنی مخاطب منافقین ہیں، اے ایمان والو اگر تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ گے تو پھر جان لو تمہارا شمار پھر مومنوں میں سے نہیں ہوگا، تمہارا شمار پھر انہی یہود و نصارہ میں سے ہوگا۔ اگر تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو تو پھر تمہارا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، مسلمانوں کے اوپر جو زوال ہے اس زوال کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں۔ ہم جب خارجہ پالیسی طے کرتے ہیں اپنے ملک کی تو اس کے اندر ہم یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ اگر ہم خارجہ تعلقات یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ بنیادوں پر قائم کرتے ہیں تو پھر ہم ترقی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، ہم زوال کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنوں پر اعتماد نہ کر کے اور بیگانوں پر اعتماد کر کے ہم نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52 سنیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، فَتَرَ تو آپ دیکھتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو جن کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، بیماری ہے، یسارعون وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، فیہم ان کی طرف، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، آن تصیبنا کہ کہیں نہ آ جائے ہم پر، دائرۃن کوئی گردش، فعسا تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالی
ان کہ یاتیا دے دے بالفتح فتح کامل او یا امرن کوئی بات من عندہ اپنی طرف سے فیصبحوا تو پھر ہو جائیں گے علی اس پر ما اسروا جو انہوں نے چھپا رکھا تھا فی انفسہم اپنے دلوں میں نادمین نادم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اسی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ وہ جو حکم تھا آیت نمبر 51 کے اندر یا ایھا الذین آمنو، میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر مخاطبین منافقین ہیں، تو اللہ پاک نے واضح کیا کہ تم دیکھتے ہو ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہاں واضح ہو گیا کہ یہ بات منافقین کی ہو رہی ہے، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کے پاس۔ یہ بات قرآن مجید نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ منافقین کا قلبی تعلق وہ نہ تو اہل کفر کے ساتھ تھا نہ اہل اسلام کے ساتھ تھا، ان کا جو قلبی تعلق تھا وہ تھا اپنے مفاد کے ساتھ، وہ تھا لالچ کے ساتھ، کیونکہ حالات کے تناظر میں یہ بات ابھی واضح نہیں ہو پا رہی تھی کہ غلبہ کسے حاصل ہوگا، آنے والے وقتوں میں حکومت کس کے پاس جائے گی، غلبہ کس کو نصیب ہوگا، کافروں کو، یہودیوں کو یا پھر مسلمانوں کو۔ تو ان کی امیدیں یہی تھیں، انہیں لگ یہی رہا تھا کہ کفر جیتے گا، یہود غلبہ حاصل کریں گے۔ سو ان سے جب پوچھا جاتا، صحابہ اکرام ان سے پوچھتے کہ تم یہ بتاؤ کہ جب تم مسلمان ہو تو تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کیوں قائم کرتے ہو؟ چھوڑو ان کے ساتھ دوستیاں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم ڈرتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہ کہیں کوئی برا وقت نہ آ جائے، کوئی قحط نہ آ جائے۔ یہود بڑے متمول ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں۔ اگر کوئی گردش آ جائے، اگر کوئی برا وقت آ جائے تو اس برے وقت میں یہود کی دوستیاں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، ہم ان سے نفع حاصل کریں گے، ہم ان سے مال حاصل کریں گے۔ غربت کا زمانہ بھی تو آ سکتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ دوستیاں اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے برے وقت کے اندر ان سے پیسہ لے سکیں، ان سے مال لے سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر کی بیماری کو دور فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر، اور اللہ پاک انہیں تلقین فرماتا ہے کہ باز آ جاؤ، ان خیالوں سے نکل جاؤ کہ کافر غالب ہوں گے، یہود کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ وقت دور نہیں کہ اللہ لے آئے مکمل فتح، اسلام کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، آنے والا ہے، وہ وقت بڑا قریب ہے۔ وہ وقت یا اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کامیابی کی کوئی بات اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی تو عطا فرمائے گا، اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں، نادم۔ اس وقت انہیں پھر ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، جب اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہوگا، یہود ناکام ہو جائیں گے، کفار ناکام ہو جائیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت آیا۔ قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، کیونکہ مکہ بھی فتح ہوا، یہود کے علاقے بھی فتح ہوئے، جہاں جہاں پر یہود تھے انہیں وہاں سے یا تو نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، یا پھر انہیں جزیہ دینے پر آمادہ ہونا پڑا، اور اسلامی ریاست کے اسلامی قوانین انہیں قبول کرنا پڑے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے، تم آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس نفاق سے باز آ جاؤ۔ تمہاری جو یہ سوچ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ کفر کو غلبہ ہو، یہود کو غلبہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ مغلوب ہوں گے، وہ ناکام ہوں گے، وہ نامراد ہوں گے، ان کی کوششیں، ان کی تمام تر مشقتیں وہ بیکار جائیں گی۔ تم آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، غلبہ اسلام کو نصیب ہونے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 53 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ، اور وہ کہیں گے الذین، جو لوگ
आमनु ईमान लाए, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम, अहाउलाई क्या यही वो हैं अल्लज़ीना जिन्होंने अक़समू कसमें उठाई थी बिल्लाहि अल्लाह की, जहदा अयमानिहिम सख्त से सख्त, इन्नहुम के वो लमाअकुम यकीनन तुम्हारे साथ हैं, हाबितत आमालुहुम, हाबितत इकारत गए, आमालुहुम इनके आमाल, फ़अस्बहू और हो गए वो खासिरीन नुकसान उठाने वाले। जब इस्लाम को उरूज मिलेगा, गलबा मिलेगा, इस्लाम सरबुलंद होगा, तो उस वक़्त ईमान वाले उनसे पूछेंगे, ईमान वाले उन मुनाफिकों से कहेंगे, ए मुनाफिको तुम तो बड़ी कस्में उठाते थे, क्या यही हैं वो लोग जिन्होंने कस्में उठाई थी अल्लाह की, सख्त से सख्त कस्में, बड़े शद्दो मद के साथ, बड़े ज़ोरो शोर के साथ, बड़े जोशो जज्बा के साथ अल्लाह की कस्में उठा उठा कर ये लोग कहते थे कि हम यकीनन तुम्हारे साथ हैं। कहाँ गए वो तुम्हारे दोस्तियों के पुख्ता वादे? तुम तो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मगर तुम तो अंदर से काफिर निकले, तुम तो अंदर से उनके दोस्त निकले, इस्लाम के दोस्त तो तुम नहीं निकले। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐसे लोगों के आमाल इकारत चले जाएंगे, इनके नेक अमाल का इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो नुकसान उठाने वाले होंगे। दुनिया का भी नुकसान होगा, आखिरत का भी नुकसान होगा और इन्हें इनके अमाल कोई फ़ायदा नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर मुनाफिकीन को इरशाद फरमाया है, यहूद व नसारा की दोस्तियाँ छोड़ दो। आज अगर हम मुसलमान होकर काफरों के साथ, बेदीन लोगों के साथ, गुमराह लोगों के साथ अगर हम दोस्तियां रखते हैं, यारानें कायम करते हैं, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा शुमार मुसलमानों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी आयतों पर गौर खौज करने, अपनी आयतों को माना तर्जमा, तफसीर व तशरीह के साथ पढ़ने, अमल पैरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर के अंदर आम करने की तौफीकात खैर अता फरमाए। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 53 के साथ आज की क्लास ख़त्म हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा डेली कुरान क्लास में आपके पास हाज़िर होंगे सूरतुल माइदा की आयत नंबर 54 के साथ। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।